جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہی ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں ہی رکھے. تو آج میں نے کہا ایک ویڈیو شارٹ کر لیتے ہیں. یہ تقریباً بارشوں کے بعد میں آیا ہوں یہاں پہ، لیکن سین یہ تھا کہ جب بارشیں نہیں ہوئی تھی تب، یہ تقریباً جون کے مہینے میں آیا تھا لاسٹ ٹائم، تو یہاں پہ کوئی چکر نہیں تھا، گھاس کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے یہ جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں یہ سارے گھاس سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ زمین ہے، یہ مٹی جو ہے نہری مٹی ہے، اس کے اس سائڈ پہ نہر ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ زمین بہت زیادہ نرم ہے، اور یہ بارشوں کی وجہ سے کچھ زیادہ نرم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کا پاؤں کسی غلط جگہ پہ آتا ہے تو آپ سیدھا ڈائریکٹ جاتے ہیں نیچے. تو پھر جب تک یہ آپ لوگوں کو نکالیں گے تو بننے کا ویسے ہی خاتمہ. لیکن میں کہا چلو آج بارشوں کے بعد دوبارہ اس یہاں کا ان کو کرواتا ہوں دیدار. تو چلتے ہیں ذرا آگے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بھی اوپر ہی ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے زمینیں ہیں، یہ میں اوپر آیا ہوں. لیکن یہ جگہ جو ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ایک تو بارش کی وجہ سے نرم پہلے ہو چکی ہوتی ہے، اور ویسے بھی پہلے بھی بہت زیادہ نرم ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا پاؤں کسی غلط جگہ پہ لگتا ہے جہاں پہ زمین نرم ہے، بہت زیادہ مٹی، تو آپ سیدھا ڈائریکٹ اندر. تو میں آج میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوا کرتے تھے نا، تو اسکول میں ایک مضمون آتا تھا ہمارے پاس کہ دیہی اور شہری زندگی میں فرق واضح کرے، یا شہری اور دیہی زندگی میں کیا فرق ہے. تو اس میں اتنا موٹا چوڑا ہم فرق واضح کرتے تھے کہ شہر میں یہ چیزیں ہوتی ہے اور گاؤں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور بے شمار. لیکن اب میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ شہروں میں اور گاؤں میں وہ جو فرق ہے نا، وہ تقریباً سلو ختم ہوتا جا رہا ہے. ختم یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو چیزیں، جو مسئلے مسائل شہروں میں تھے، وہ اب یہ گاؤں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دودھ، سب سے پہلے ہم یہ لکھتے تھے کہ دودھ خالص مل جاتا ہے اور وافر مقدار میں مل جاتا ہے. لیکن ایسا اب گاؤں میں بھی یہ وہ چیز آ گئی ہے کہ ایک تو دودھ آپ کو خالص گاؤں میں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں یہاں بھی پیدا ہوا ہوں، یہ بال سفید ہوئے ہیں. گاؤں میں بھی آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا. وہ ایک کا دکا ہو گئے وہ لوگ جن کا ایک اپنا ہی سٹائل ہے، معیار ہے، جن کے اپنی بھینسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ دودھ خالص بیچیں گے. 10 روپے مہنگی ہوں گی، دودھ مہنگا ہوگا لیکن ہوگا خالص. لیکن وہ بہت کم ہے، تقریباً وہ 10 سے 20% ہو گئے. آپ کو ایک تو دودھ خالص نہیں ملے گا، پانی والا ملے گا، کیونکہ ہم جہاں سے لیتے ہیں وہ کبھی کبھی خالص دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ فل پانی سے بھرا ہوتا ہے دودھ. پتہ لگتا ہے کہ صاف، اس میں کافی خاصا دودھ اس میں پانی ڈالا ہوتا ہے. دوسرا بعض اوقات یہ ہے کہ وہ دودھ بھی بعض اوقات وہ صبح والا شام کو دے دیتا ہے، شام والا ہمیں صبح دے دیتا ہے. یہ بھی چیز اس میں یہ آ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ دودھ میں اگر ہم پانی ڈالتے ہیں، دودھ میں پانی مکس کر لیتے ہیں، وہ پھر بھی ہے تو گناہ، غلط چیز ہے، ایلیگل ہی ہے. لیکن اگر وہ پیتے تقریباً نقصان تو نہیں ہوتا نا، چاہے وہ غلط ہی ہے. لیکن ایک آپ دودھ میں پانی ڈالتے ہو اور اوپر سے اس کو دوبارہ گاڑھا کرنے کے لیے، پیور دکھانے کے لیے اس میں کیمیکل ڈالتے ہو، تو وہ پھر بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، دہی کی مثال، آپ مغرب کے ابھی آپ گاؤں میں جائیں، جس مرضی شاپ پہ چلے آپ کو دودھ ملے گا. کہیں سے خالص مل جاتا ہے، کہیں سے خالص نہیں ملے گا آپ کو دودھ، لیکن تقریباً مل ہی جاتا ہے اس وقت. لیکن جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے بعد آپ کو کہیں سے دودھ نہیں ملے گا، کہتے ختم ہو گیا ہے. اور یہی چیز ہے. اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ سارا دودھ شہروں میں سپلائی ہو جاتا ہے. جو یہاں پہ سین ہوتا ہے نا، وہ کم ہی ہے. جن کے اپنی بھینسیں وغیرہ، بکریاں وغیرہ ہے، وہ تو اپنا سسٹم لگا لیتے ہیں. لیکن جب ہم جیسے لوگ، وہ پھر شاپ وغیرہ سے ان کو لینا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ کو دودھ نہیں ملے گا، گاؤں میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. دہی اس وقت ملتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صبح ٹائم دہی صرف ایک ٹائم ہی ملے گی، صبح ٹائم. آپ کو رات کو یا شام کو اگر دہی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دہی نہیں ملے گی. رہ گئی بات مکھن کی بھی ہم بڑی اگزامپل دیتے تھے کہ گاؤں میں مکھن وافر مقدار میں مل جاتا ہے اور شہروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ بھی آپ یقین نہیں کرو گے کہ تقریباً آج سے 2-3 مہینے پہلے کچھ میڈیسن کے لیے مکھن کی ضرورت پڑی. تو اس کے لیے
میں نے تقریباً پورا گاؤں چھاؤں مارا. جس کے پاس ایک بھینس تھی اس کے پاس بھی میں گیا, جس کے پاس 50 بھینسیں تھی ان کے پاس بھی میں گیا, اور سب کے پاس یہ ہوا کہ سب نے یہی کہا کہ ہمیں خود دیکھے ہوئے تقریباً پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مکھن تو کہیں سے نہیں مل سکتا. اگر آپ کسی شاپ وغیرہ سے لیتے ہیں, کسی دودھ دہی والوں سے بھی لیتے ہیں جو شہر میں دکانیں ہوتی ہے, وہ آپ کو خالص نہیں ملے گا, اس میں ملاوٹی ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایک نمبر مکھن کہیں سے نہیں ملے گا. میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں, باقی کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں صرف اپنی گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. مکھن نہیں ملے گا. اب یہ بھی ہمارا, اب اس کو بدقسمتی کہیں یا اللہ کی ناراضگی کہیں کہ یار ایک جس بندے کے پاس 40-50 بھینسیں اور وہ بھی یہی کہے کہ میرے پاس مکھن ہمیں خود دیکھے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا, تو آپ یہی کہہ سکتے کہ ہماری ناشکری کی وجہ سے اللہ نے اپنا رزق ہی ہم سے ذرا اٹھا لیا کہ یار 40 بھینسیں ہوتے ہوئے اگر آپ کو مکھن نہیں نصیب ہے تو یہ پھر میرا یہ نہیں خیال ہے کہ اس میں تو تقریباً ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ ہم ناشکری بہت زیادہ کرتے ہیں. اور یہ ایک دور تھا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی. ایک دور میں جب ہماری 2 بھینسیں ہوا کرتی تھی تو ہم بھی یہی ناشکری کرتے تھے کہ صبح شام دہی مکھن اور گھی وغیرہ یہ چیزیں گھر والے دیتے تھے کہ صبح اسکول جاتے بھی مکھن دہی لسی, اور شام کو اس وقت بھی ہمیں بعض کا یہ کہتا کہ دہی کھا لو یا مکھن کھا لو. دوپہر کو بھی یہ سین, تو ہم ان چیزوں سے بڑا تنگ آ چکے تھے. ہم یہی کہتے تھے کہ دہی لسی وغیرہ یہ چیزیں تو ہم نے نہیں کھانی, ہم نے تو سالن ہی کھانا ہے. تو اس ناشکری کی وجہ سے یہ ہوا کہ آج ہم دہی وغیرہ, اگر دہی والا لیتے دہی والا بھی بازار ہمیں گھومنا پڑتا ہے, پھر جا کے دہی ملتی ہے. تو دودھ کا بھی وہی حساب ہے, دودھ بھی اب بازار سے لینا پڑتا ہے. اور مکھن کا تو میں وہی بتایا کہ مکھن کا تو کوئی سین ہی نہیں بنتا کہ آپ کو کہیں سے خالص ملے گا. اگر آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہو مکھن, پھر اس میں کوئی ہے کہ پیور ہی ہے, ہم کھا پی سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر آپ کئی شاپ وغیرہ سے لیتے ہیں اس میں کسی کا قسم کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ پیور ہے. تو یہ چیزیں جو ہم فرق واضح کرتے تھے بچپن میں کہ گاؤں میں اور شہروں میں یہ چیزیں مختلف ہوتی ہے, لیکن اب گاؤں میں یہ چیزیں اور شہروں میں یہ چیزیں فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جس طرح یہاں پہ دیسی خوراکیں چلتی تھی بہت زیادہ, لیکن اب دیسی خوراکیں بھی یہاں نہیں چلتی تھی. اب میں اپنے ہی بتا دوں کہ یہاں پہ 5-6 پوائنٹ ہے برگر پیزا شوارمے کے. برگر پیزا شوارما, برگر تو ہم کھاتے رہے ہیں کیونکہ کراچی میں بچپن میں جاتا رہا ہوں تو برگر تو بہت زیادہ کھائے ہیں. آپ یقین نہیں مانو گے کہ شوارما اور کیا کہتے ہیں اس کو پیزا, اس کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا یہ کہ ہے کیا چیز اور کھاتے کیسے ہیں. یہ جب میں یونیورسٹی میں گیا ہوں پہلے سمیسٹر نہیں دوسرے سمیسٹر میں جو میرے دوست بن گئے تھے تو اکثر ہم باہر کھانا کھانے جاتے تھے یا وہ یونیورسٹی میں منگوا لیتے تھے تو تب مجھے پتہ چلا کہ شوارما کیا ہے اور پیزا کیا ہے. اس سے پہلے میں نے کبھی برگر شوارما کا نام بھی نہیں سنا تھا, اگر سنا بھی تھا تو میں نے دیکھا نہیں تھا ان کو کیا چیز ہے اور کیسے کھاتے ہیں. آج کل بچوں کو گاؤں کے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ پیزا کیا ہے شوارما کیا ہے اور انہوں نے کیا کھانا ہے. لیز کرکرے یہ چیز وغیرہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا بیسٹ پوائنٹ ہے گاؤں کا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کا, میں تھوڑا نظارہ ہی کروا دیتا ہوں. یہاں پہ بالکل خاموشی, کوئی شور شرابہ نہیں ہے. آپ ایزیلی اگر ویلوگ بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہو, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا اور بالکل خاموشی ہوتی ہے. اور یہ نہری مٹی ہے جو اس سائڈ پہ نہر ہے, یہ نہری مٹی ہے, لیکن اس میں اوپر چڑھتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ مٹی بہت زیادہ نرم ہے. اگر آپ کا پاؤں غلط جگہ پہ آتا ہے تو آپ ڈائریکٹ نیچے. تو لاسٹ ٹائم میں آیا تھا یہاں پہ کوئی گھاس وغیرہ نہیں تھی, اب آپ چیک کر لیں یہ گھاس سے بھرا ہوا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھڑا وغیرہ. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں, تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں, اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.